امت کے ہر اس آدمی کو میری شفاعت ملے گی جو اس حال میں مرا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اہل توحید کے لیے نبی کی سفارش ہوگی، اہل شرک کے لیے نہیں، اہل بدعت و ضلالت کے لیے۔ اللہ، یہ دیکھیے فدائیت، انسانیت کی ہمدردی دیکھیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، طائف والوں نے کتنا مارا پیٹا، مکے والوں نے مارا بھگایا تو گئے طائف کے وہاں کے مسلمان، انہوں نے بھی بھگایا، تو اب جائے تو جائے کدھر؟ اللہ رب العالمین نے ملک الجبال کو حکم دیا، فرشتوں کو پہاڑ پر لاؤ۔ جبریل امین آئے، کہا یہ ملک الجبال ہے، ملک الجبال ہے، فرشتہ ہے جو پہاڑوں پہ معمور ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا محمد، وعلیکم السلام، میں ملک العلا ملک الجبال، میں پہاڑوں پر فرشتہ ہوں۔ آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کے ساتھ گستاخیاں کی ہے، مکہ سے لے کر طائف تک آپ کے رب نے دیکھ لیا ہے، مجھے بھیجا ہے، بولیے آپ حکم فرمائیے تو ہم دو پہاڑوں کو ٹکرا دیں مکہ کے، تاکہ مکے کی آبادی چکنا شروع ہو جائے۔ جب ان ظالموں نے اتنا ستایا کہ گھر سے نکلنے پہ مجبور ہوئے، اور جب گھر والے اپنے نہیں ہیں تو اجنبی کب اپنے ہوتے ہیں؟ پہلے گھر والوں کو عزت دینی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت، اللہ اکبر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے لوگوں، اے مکہ والوں، میں تم سے اپنی دعوت تقدیم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں تمہارے ہی خاندان کا ایک فرد ہوں، اسی قریش کے قبیلے کا میں فرد ہوں، سب سے اچھے قبیلے بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہوں، اب پورا مکہ ہی قریش کی اولاد ہو، کم سے کم اگر میری مدد نہیں کر سکتے ہو تو مجھ پر اتنا ستم کیوں ڈھاتے ہو؟ میری رشتہ داری کا بھی تو خیال کرو۔ الا المودۃ فی القربى۔ اور وہ لوگ وہاں بھگا رہے ہیں، اور فرشتہ کہا چاہیے تو چکنا شروع کر دیں۔ جب جب قرآن کو، جب جب قریش کو، آپ نے کہا نا یہ لوگ نادان نہیں سمجھتے، لعل اللہ یخرج من اصلابہم، شاید اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کو پہچاننے والے ہوں گے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے۔ سارا مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں۔ اب وہ طائف جس سے کھجیڑا تھا آپ کو، وہ بھی فتح مکہ کے بعد، غزوہ حنین کے بعد وہ پورا طائف قبیلہ حوازن اور ثقیف مسلمان ہو گیا۔ یہ رحمت اللہ علیہ کی رحمت تھی، کیسی فکر ہوتی تھی، کیسی خیر خائی تھی، ہر خیر سے آپ نے اپنی امت کو آگاہ کیا، ہر شر سے بچا دیا۔ لہذا جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو اس کو مت کرنا کہ تمہارے نبی کا اپروول نہیں ملا ہے۔ اب نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس عمل پر میری طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، حدیث پاک میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس عمل کو بدعت سمجھ کے مردود کر دینا، عمل مت کرنا۔ یہ ساری بھلائی آپ بتا چکے کہ جو قرآن اور حدیث میں ہے وہی بھلائی ہے، جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، خلفائے راشدین نے بھی نہیں کیا، وہ بھلائی نہیں ہو سکتی، وہ دین کا چیز نہیں۔ گفتگو کو یہی سمجھتے ہیں محبت کیوں کی جائے، اور 15 منٹ کی جو گفتگو ہے، اب جو گفتگو ہے آپ کے سامنے وہ گفتگو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ اب ان باتوں پر آپ غور کیجیے، تقاضا کیا ہے۔ تو اگر سیدھی بات ہم آپ سے یہ کہیں، ہم کہیں کہ ماشاءاللہ ہم کو اقبال صاحب سے محبت ہے، بڑی محبت کرتا ہوں میں ان سے، اور کوئی کام انہوں نے کہا ہو اس کو کرنے کے لیے، کسی موقع پر ہم کو آواز دیا ہو انہوں نے اور ہم نے انسنی کر دی، ان کا کام نہیں کیا، کرنے پر قادر تھے اور نہیں کیا، اور پھر کل ملاقات ہو اور ہم کہیں ہم کو آپ سے محبت ہے، تو جھٹ سے یہ کہیں گے آپ جھوٹی محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو آواز دیا، آپ نے نہیں سنا، کل ایک کام میں نے آپ سے کہا کرنے کے لیے آپ نے نہیں کیا۔ سیدھا سا فلسفہ ہے کہ سچی محبت کی پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کو بیوی سے محبت ہے، الحمدللہ ہونی ہی چاہیے، لیکن اگر بیوی کی محبت کا دعویٰ تو خود کرتے ہیں آپ، لیکن کبھی کوئی حکم اس نے کیا ہو، گزارش کی ہو، آپ جا رہے ہیں بنارس، ایک بنارسی ساڑی بہت عمدہ کوالٹی کی لیتے آئیے گا، اور آپ کسی وجہ سے بھی نہ لا سکے اور آپ کہیے گا جا بیگم نہیں لا سکا، کیا آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جائیے آپ اس سے محبت نہیں کرتے، سیدھا یہی ہوگا آپ کو۔ جو جس سے محبت کرتا ہے، سنیے دلچسپی کی بات نہیں ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس محبت
ان المحب لمن یحب یطیع، عربی شاعر کہتا ہے کہ جو محبت کرتا ہے واقعی سچی محبت، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہر حکم کو مانتا ہے، اس کے ہر حکم کو جان دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کائنات میں سب سے عظیم ہستی اللہ کی ہستی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس ہستی ہے، ہمیں اللہ سے اس کے رسول سے محبت ہے، پھر یہ کیا بات ہے کہ ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ہم کو کسی حکم کی طرف بلائے اور ہم وہاں کرنی کٹا لے جائیں، پیٹ پھیر لیں، دوسروں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب کرتے ہیں۔ کیا یہ اس بات کا زندہ ثبوت نہیں ہے کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت نہیں ہے؟ اگر رسول کی محبت ہوتی تو رسول کی ہر سنت سے ہم کو محبت ہوتی، رسول کے ہر حکم کو ہم جانتے ہیں۔ اطاعت رسول، غور کیجئے، اطاعت رسول، پیروی رسول، محبت رسول کی سب سے پہلی علامت ہے۔ اور مجھے کہنے دیجیے قسم کھا کر کہ قسم اللہ کی، اگر کسی کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، آپ کی اطاعت نہیں ہے، تو مجھ کو قسم کھانے دیجیے، انشاءاللہ میری قسم نہ ٹوٹے گی کہ قسم اللہ کی اس کے دل میں نبی کی محبت ہے۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت نہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرے رسول کی بات مانو، کامل پیروی ان کی کرو۔ جب رسول کی کامل پیروی کر کے اللہ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بدرجہ اولا حاصل کی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنی محبت کی دلیل نبی کی پیروی کو بنایا، تو نبی کی محبت کی دلیل نبی کی پیروی کے بدرجہ اولا ہوگی، پڑھتے ہو اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کی پیروی نہیں ہے تو نہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات کہہ دیا کہنے والوں نے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ٹوک فیصلہ کرتی ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو لیکن طریقہ محمدیہ پر نہ ہو، سنت نبویہ پر نہ ہو، تو یہ آیت جو ٹوک فیصلہ کرتی ہے کہ وہ آدمی اپنے دعوے محبت میں جھوٹا ہے، چاہے وہ کتنی ہی ڈیل مارے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ کی محبت ہے، میں نبی کہیں نہ بول سکے میری بات مانو، میری پیروی۔ جب نبی کی پیروی اللہ کی محبت کی علامت اور دلیل ہے میرے بھائیوں، تو نبی کی محبت کا دعویٰ کرے، جھوم کے دعویٰ کرے، لیکن نبی کی پیروی اور نبی کی سنت سے محبت کرے۔ جو من کو اچھا لگے وہی کر لے، جو لوگوں کا طریقہ دیکھے وہی کر لے، کھانے پکانے کے بہت سے گوڑ دھندے ایجاد کر لے جس کی کوئی اصل نہیں، کوئی نقل نہیں، کوئی بیس نہیں، کوئی بنیاد نہیں، اور کہے کہ یہ محبت رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ صرف بات بنانا ہوگی، حقیقت سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اطاعت رسول محبت رسول کی پہلی علامت ہوگی، بلکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کر لیں ہم لوگ تو اللہ کا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب اللہ ہوگا محبت کرنے والا، اب تم ہوگے اس کے محبوب، اور محبوب کا مقام محب سے اونچا ہوتا ہے۔ اللہ رسول کی پیروی کے نتیجے میں تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، وہ محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے سوچ لیجیے اس کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اس کے دین کی، اس کے دنیا کی کیسی حفاظت کرے گا۔ جس کا اللہ رکھوالا ہو، جس سے اللہ محبت کرے، اس کا کیا ہے؟ اور بونس لیجیے، اور بونس کا بونس، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اب تم میرے رسول کی پیروی کر دو گے تو تمہارے گناہ خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اور اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات ماننا، اور کسی کی نہیں تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ رسول کی بات سے پیٹ پھیرو گے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو کافر ٹھہرو گے، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ ایک بات ہوئی، اور کئی باتیں کہنی، اس لیے بات یہی چھوڑو۔ یہ اتباع رسول کا عنوان ہے، 1 گھنٹے سوا گھنٹے کا موضوع ہے، یہ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، ہم اس کو یہی چھوڑو۔ بس محبت نبی کی پہلی دلیل اتباع رسول،
یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا، فائنڈنگ یہی ہے۔ دوسری بات کہ اگر ہم کو اور آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے تو آپ کی تعظیم کرنا، آپ کا احترام کرنا، ایسا احترام، ایسی تعظیم جو منصب نبوت اور رسالت چاہتی ہے، ویسا احترام کرنا ہم پر لازم اور فرض ہے۔ ترجمے میں غور کیجیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اور آپ کا احترام کرنا، ایسا احترام جس احترام کو مقام نبوت اور منصب رسالت چاہتے ہیں۔ افراط اور تفریط کے درمیان کی محبت، عقیدت، نہ غلو ہو، نہ جور و جفا ہو، نہ تنقیص ہو نبی کی۔ اب آپ کیا کہیے گا؟ غلو پسند صوفیوں کے یہاں، ترجمے میں غور کیجیے، غلو پسند صوفیوں کے یہاں، صوفیوں کے جو پیشوا لوگ ہیں، صالحین بندے، وہ نبیوں سے اوپر ہوتے ہیں، اولیاء، اقطاب، قطب نبیوں سے۔ ارے کوئی بھی ولی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نبی کا پیروکار ہو، نبی کا اور ایمان لانے والا نہ ہو، نبی کا پیروکار نہ ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا، بڑی تو دور کی بات ہے۔ تو یہ ولایت جو ملی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے صدقے میں، اور کہہ رہے ہیں کہ اولیاء انبیاء سے اوپر ہے۔ اور روافض کے یہاں بھی ان کے جو ائمہ معصومین ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حسین، حضرت حسین کی اولاد میں نہ ہو، جن کو بارہ ائمہ معصومین کہتے ہیں، ان کا بھی نظریہ یہ ہے کہ یہ انبیاء سے افضل۔ کچھ فرقہ اس میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل کہتا ہے، لیکن عام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں کہتے، لیکن دیگر انبیاء سے ان کے وہ ائمہ معصومین جن کو کہتے ہیں گناہ خطا سب سے پاک ہے الحمدللہ، حالانکہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ ان کے یہاں ہے۔ اور غلو پسند مقلدین کے یہاں کیا معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہنے دیں، اس کی تعبیر کر دیں گے، لیکن اس قدر کسی عالم اور امام کی عقیدت میں، ان کے علمیت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ امام صاحب کو پڑھ نہیں چکے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف ہوا، رسول ہمارے وہ ہیں، نہ کہ کوئی عالم نہ کہ کوئی امام، کسی بھی امام عالم کی وہی بات قابل قبول ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مؤید ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ کی حدیث کے خلاف ہوگی، کسی عالم کی کوئی بات نہیں، اور الحمدللہ تمام امت کے بڑے علماء نے یہی کہا ہے، یہی وصیت کیا ہے۔ لیکن غلو پسند مقلدین کا حال یہ ہے کہ حدیثوں کی تعبیر کر دیں گے لیکن امام کا قول نہیں چھوڑیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ صاحب گستاخانہ طریقہ، کفریہ طریقہ اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے تیار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے تیار کرتے ہیں، کارٹونسٹوں کا حال یہ ہے کہ آزادی فکر، آزادی زبان، آزادی قلم کا بھی استعمال کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے گا تو سرسری طور پر گزر جائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، جبکہ نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر جملہ جو محدثین کرام نے درود اور سلام کے لیے استعمال کیا ہے وہ تکرار نہیں کرتے۔ ہماری بخارت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ہم لکھیں کوئی آرٹیکل اور اس میں اگر ایک دس جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو حضرت محمد نے فرمایا یہ کر دیں گے، سعد لکھ دیں گے، سعد یا سلام، مخفف لکھیں گے، شارٹ کٹ، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھیں گے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے، زبان سے ادا کریں گے تو 10 نیکی لکھی جائے گی۔ جی علم غلم لکھنے کے لیے صفحے کا صفحہ تیار کرتے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر کے پڑھ کر کے تسلیقی نہیں لیتے۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہے تو وہ حدیث کا پڑھنے والا ہے، حدیث کا پڑھنے والا، حدیث کا پڑھانے والا ہے، وہ محدثین کا گروہ ہے۔ اب محدثین کی یہ اولاد ہے جو ہر حدیث کو پڑھتی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر اتنا بھی آپ نہ کریں اتنے بڑے محسن انسانیت کے لیے، محسن اعظم کے لیے، شفیع المذنبین کے لیے، تو اس سے بڑی جفا اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ یہ نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف دیکھیے
کہ تعظیم میں غلو کتنا ہو رہا ہے کہ وہ صفات جو باری تعالیٰ کی ہے، باری تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، ماں کانے وما جو ہوا آپ سے پہلے اور جو آپ کے بعد ہوگا وہ سب کا علم آپ کو ہے، آپ کے ہی نور سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، آپ کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے۔ اس طرح کے خرافی عقیدے جن کی کوئی زمام اور ختام نہیں ہے، نہ رسی ہے، نہ پگہا ہے، نہ لگام ہے، بیس لیس ہے، اس طرح کی باتوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، محبت میں تعظیم میں غلو کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے میرے بزرگوں دوستوں کہ تعظیم وہی اچھی ہوتی ہے کہ جس کی تعظیم کرتے ہیں وہ قبول کرتا ہے اس کو۔ ذرا غور کیجیے اس لیے اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ شیعہ حضرت علی کو اللہ کہے یہ تعظیم ہے تو آپ کہے نہیں اللہ حضرت علی کیسے ہو سکتے؟ اگر آپ کو یہ کہے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں، تعظیم میں کہتے ہیں نا، تو یہ تعظیم ہے، کہے گا ہرگز نہیں کفر ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیے نعوذ باللہ کہ عرش کا اللہ نبی مدینے کا مصطفیٰ ہے، جو عرش پر مستوی تھا وہی مدینے کا مصطفیٰ ہے، تو یہ تعظیم ہوئی یا شرک ہوا؟ حضرت علی اللہ ہے، حضرت مسیح اللہ ہے تو یہ شرک ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے، عرش کا مستوی رحمان مدینے کا مصطفیٰ ہے، تو یہ ایمان رہا۔ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیجیے، اسی ترازی پر اپنے کو بھی تولیے جس ترازی پر دوسروں کو توڑتے۔ حضرت معاذ بن جبل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، مسند احمد کی روایت ہے، میں ایک سجدے کی اجازت چاہتا ہوں، میں ایک سجدے کی اجازت چاہتا ہوں، ایک سجدہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ احترام میں، تقریب میں، تعظیم میں یہاں کتنے سجدے ہیں اللہ کے لیے؟ مجھے ایک سجدے کی اجازت دیجیے۔ اللہ ہو کر کیا کہا؟ اللہ کی توحید کے دائی اور علمبردار حضرات انبیاء کرام سب سے بڑے علمبردار ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی توحید کو اور بہت صاف کر کے دنیا کے سامنے بیان فرمایا۔ آپ نے کہا لو کنتم آمرین احدا ان یسجد لاحد لامرتم ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو اللہ کی علاوہ سجدہ کرنا جائز قرار دیتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو بیوی شوہر کے لیے سجدہ کرتی، وہ زیادہ حقدار تھا شوہر، اس کا مقام اور مرتبہ ایک عورت کے لیے اتنا اہم ہے۔ آپ غور فرمائیے تو تعظیم کی بھی کچھ حد ہوتی ہے۔ ایک آدمی آیا آپ کے پاس، دیہاتی تھا، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح مسلم کی شرط پر ہے، کہا کہ یا رسول اللہ، یا سیدنا، یا ابن سیدنا، یا خیرنا، یا ابن خیرنا، اللہ کتنا اچھا سا لفظ ہے، اے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا۔ سید کا لفظ آقا کے معنی میں، مالک کے معنی میں بھی آتا ہے، چلیے ہم یہی معنی کر لیتے ہیں، یا سیدنا، اے ہمارے آقا، اے آقا کے بیٹے، اے ہمارے سب سے بھلے انسان، سب سے بھلے انسان کے بیٹے۔ آپ نے کہا قولوا بقولکم، جو کہتے ہو ہمیشہ وہی کہو یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ چلو اتنا بھی سن لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ کل شیطان تم کو تمہاری خواہشات نفس کی راہ میں بہکا دے گا۔ دیکھو میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، قسم اللہ کی، واللہ ما احب ان ترفعونی، قسم اللہ کی میں پسند نہیں کرتا کہ مجھ کو تم میرے اس مقام سے اوپر اٹھاؤ جس مقام پہ اللہ نے مجھ کو رکھا۔ مجھ کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے اور اپنا رسول کہا ہے، میں بندہ ہوں، اللہ کی غلامی سے بڑھ کر کوئی اعزاز بندے کے لیے نہیں ہے، اور رسول سے اوپر کا کوئی مقام نہیں ہے، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جو صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بیان فرمائی ہیں، یا جن صفات سے اللہ نے اپنے نبی کو متصف کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اس طرح کی جو کلمات ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے ان کو پڑھو۔ اگر اس سے زیادہ غلو کرتے ہو، دائرہ سے پار کرتے ہو تو یہ تعظیم خراب ہوگی۔ اب غور کیجئے، غور کیجئے، بیماری کے عالم میں ہے، لوگ آئے نماز آپ کے پیچھے پڑھنے لگے، کھڑے ہو کر پڑھا، حدیث مشہور ہے، تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اشارہ کیا نمازی نے، اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، اور کہا نماز کے بعد کہ تم لوگ ایسے کھڑے ہوئے جیسے کہ فارس اور روم میں لوگ اپنے بادشاہوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ ارے میں نہیں پسند کرتا کہ میرے لیے تم کھڑے
زندگی میں نہیں پسند کیا. کہاں سے یہ عقیدہ آ گیا کہ ہماری اور آپ کی مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں اور ہم احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ نے تو زندگی میں اس کو پسند نہیں ہونا. کام اس کو کوئی روم کا اور ایران کا بادشاہ سمجھے ہو کہ جب آئے تو کھڑا ہو جائے، سی ایم پی ایم آئے ہوئے ہیں تو سب کھڑے ہوں گے، اور جب تک تم کہے نہیں بیٹھنے کے لیے تب بھی نہیں بیٹھتے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. کہا نہیں میں آتا ہوں بیٹھ جاؤں گا، تم بیٹھے رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ. اور یہ شخص نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ چاہے اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. کامنلی ہم لوگ بولتے ہیں اللہ چاہے گا اور آپ چاہیے گا تو میرا کام ہو جائے گا. اس نے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیے گا. تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھ کو اللہ کا پارٹنر بنا دیا. اللہ چاہے اور آپ چاہیے، کہو صرف اللہ چاہیے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کہنا ہی ہو تو یہ کہو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیے. پھر یعنی آپ کا چاہنا تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ تعظیم اور توقیر. تو ہم کو فرق کرنا ہوگا تعظیم کے اندر کہ